ایک کنویں کی تاریک گہرائی، گہرا اندھیرا، اوپر سے روشنی کا ایک دھندلا دائرہ، ایک بچہ اور تاریک کنواں، اور ایک باپ جو سوچ رہا تھا کہ اس کا بیٹا مر گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ بچہ جسے اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہ ایک دن مصر کا سب سے طاقتور ترین انسان بن گیا؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ پاک کا وہ منصوبہ ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ یوسف آیت نمبر 3 میں اس قصے کو یوں بیان کیا: ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، اور سچ میں یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے دردناک اور سب سے حیرت انگیز قصہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے کنعان کی سرزمین پر ایک نبی رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو باپ کی آنکھوں کا نور تھے، ذہین، خوبصورت، نیک اور اللہ کا خاص محبوب۔ تاریخ طبری کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خصوصی محبت اور تربیت میں پلے تھے۔ ان کی یہ خصوصیت ہی آگے چل کر ایک عظیم انسان کا سبب بنی۔ لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیے، جو آزمائش انسان کو توڑنے کے لیے آتی ہیں، وہی آزمائش اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو عرش تک پہنچاتی ہیں۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ قرآن کریم سورۃ یوسف آیت نمبر 4 میں یہ خواب یوں بیان ہوا ہے: اے ابا جان، میں نے 11 ستارے دیکھے، اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کا دل جان گیا، یہ کوئی عام خواب نہیں، اللہ پاک نے اس بچے کے لیے کچھ عظیم لکھ رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے فوری طور پر تنبیہ کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، مگر حسد کی آگ چھپانے سے نہیں بجھتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دیکھ رہے تھے کہ باپ کی محبت صرف یوسف کے لیے ہے۔ حسد نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 8 تا 10 میں ان کی سازش کا ذکر یوں بیان کیا گیا ہے: یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور زمین میں پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کی نظر صرف تم پر رہے۔ انہوں نے باپ سے اجازت مانگی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ باہر جانے دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مانا، لیکن بھائیوں نے بہت منت سماجت کی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جو ایک باپ کی زندگی کا سب سے تاریک دن بنا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے، اور پھر انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: جب انہوں نے اسے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیا، ہم نے اس پر وحی نازل کی کہ تجھے ایک دن یہ سب بتانا ہے، اور وہ اس وقت نہیں جانتے۔ کنواں تاریک تھا، اکیلا بچہ، اوپر آسمان کا ایک چھوٹا سا دائرہ، لیکن اس تاریکی میں اللہ پاک کا نور تھا۔ بھائی واپس گئے اور باپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے گئے۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 8 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ یوں بیان ہیں: بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہیں یہ کام کروایا، اب صبر جمیل ہی میرا سہارا ہے۔ ایک باپ ٹوٹ گیا مگر جھکا نہیں۔ کنویں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر میں بیچ دیا۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 21 کے مطابق مصر میں عزیز مصر یعنی ایک اعلیٰ حکومتی افسر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی سے کہا: اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وقت
گزرتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ پاک نے انہیں حسن بھی دیا، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 23 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر ان کے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے رب نے مجھے عزت سے رکھا ہے۔ یہ لمحہ وہ تھا کہ جب ایک نوجوان نے دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کو چنا، لیکن اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ ہوا تھا، پھر غلامی آئی، پھر قید آئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اللہ پاک سے شکوہ نہیں کیا۔ قید خانے میں 2 اور قیدی تھے، دونوں نے خواب دیکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور ساتھ ہی اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 39 تا 40 میں یہ دعوت محفوظ ہے۔ کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ قید میں بھی نبوت کا فرض ادا ہوتا رہا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک پریشان کن خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، 7 ہاری بالیں، 7 سوکھی بالیں۔ کوئی تعبیر نہ دے سکا، اور تب قید خانے میں موجود اس شخص کو یاد کیا گیا جو خوابوں کی تعبیر جانتا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 47 تا 49 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، 7 سال خوب کاشت کرو، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، پھر 1 سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے حکم دیا، اس شخص کو قید سے نکالو اور میرے پاس لے آؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 51 میں عزیز مصر کی بیوی نے خوب اعتراف کیا، سچ یہ ہے کہ میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی اور وہ بالکل سچا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آج سے تم میرے یہاں صاحب اقتدار اور امین ہو۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 54 کے یہ الفاظ ہیں، تاریخ کا وہ موڑ ہیں جب کنویں کا وہ بچہ مصر کا خزانچی اور وزیر بن گیا۔ کنویں سے تخت حکومت تک اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوا۔ اور پھر وہ دن آیا جب بھائی قحط میں مدد مانگنے خود مصر آئے، اپنے اسی بھائیوں کے پاس جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 92 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ معافی یہ تھی ان کی عظمت۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے اور بیٹے نے باپ کو گلے لگایا۔ قرآن کریم کی سورۃ یوسف آیت نمبر 100 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو ہی میرا ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج کے دور میں جب آزمائشیں آتی ہیں، جب اپنے دھوکہ دیتے ہیں، جب دنیا ظلم کرتی ہے، یاد کریں کہ وہ بچہ جو کنویں میں تھا، اللہ پاک نے اسے نہیں بھولا، اللہ پاک آپ کو بھی نہیں بھولے گا۔ صبر کریں، اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔